ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. دو مکاتب فکر میں، دو علماء میں، دو طبقات میں اگر اختلاف ہو جائے، علمی، اعتقادی، فکری، فقہی، نظری، تو اسلام نے اسے حل کرنے کا صاف ظاہر ہے کوئی طریقہ دیا ہوگا. امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اگر وہ اسلام کے ساتھ انہیں اخلاص ہے اور اسلام کی رہنمائی اور ہدایت کے سچے طالب ہیں، تو پھر وہ رفع نزاع کے لیے اور اختلاف کے حل کے لیے وہی طریقہ اپنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے دیا. وہ حل قرآن مجید نے دے دیا. اس کا ایک فارمولہ ہے جو سورہ نساء کی آیہ کریمہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. 3 مصادر بیان کیے قرآن مجید میں کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرو. اس کا اشارہ قرآن کی طرف ہے، یعنی اگر اختلاف ہو جائے تو پہلی بات یہ کہ رہنمائی اور ہدایت قرآن سے اخذ کرو. اللہ کی اطاعت یہ رجوع الی القرآن ہے، اور قرآن سے حکم حاصل کرو، قرآن سے حجت لو. یہ بات اس سے طے ہو گئی کہ اسلام میں جتنے دلائل شرعیہ ہیں اور حجج شرعیہ ہیں، ان سب پر سب سے بلند اور بالا اور اول حجت قاطعہ قرآن ہے. پھر فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر قرآن سے کوئی چیز حل نہ ہو اور اس کی وضاحت میسر نہ آئے، تفصیل نہ ملے، یہ قرآن کا حکم اجمالی ہو اور وضاحت درکار ہو، تو پھر رسول کے حکم کو حجت مانو اور رسول سے ہدایت لو. یہ اشارہ ہے رجوع الی السنہ. دوسرا مصدر اور دوسری اصل حجت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی سنن اور آپ کی احادیث مبارکہ، یہ قاعدہ بیان کرتی. تیسرا فرمایا وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہو. اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ اولی الامر کے لیے لفظ اطیعوا اس حکم کا تکرار نہیں کیا. وہ اولی الامر منکم کو اطیعوا الرسول کے تابع کر دیا. یہ حکم تابعیت میں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، انکوالیفائڈ اور انچیلنجبل نہیں ہے. اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں، مقید ہے، مشروط ہے، منحصر ہے کسی اطاعت پر، کسی کے حکم کے ساتھ موافقت پر، کسی کی حجت کے ساتھ مطابقت پر منحصر ہے. کس کے ساتھ؟ وہ مطابقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر اولی الامر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بات کریں تو قبول کرو، اگر ان کی بات ان کے خلاف ہو تو ہرگز قبول نہ کرو. اب یاد رکھ لیں کہ اب اولی الامر کو میں تفصیل میں، چونکہ میں اولی الامر کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس وقت. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اولی الامر کون ہے، تو جیسا معاملہ ہو ویسے اولی الامر ہوں گے. اس وقت بات چونکہ علم کی، عقیدہ کی، امور دین کی ہو رہی ہے، تو علم، عقیدہ اور امور دین کے باب میں اولی الامر اہل علم ہوں گے، جن کو دین کے علم میں اللہ رب العزت نے وثوق عطا کیا، پختگی عطا کی،
رسوخ عطا کیا جو راسخون فی العلم ہیں، عقیدہ میں، علم میں، دین میں، فقہ و شریعت میں۔ اب اس کی الگ الگ تعبیرات ہیں۔ شیعہ حضرات جب تعبیر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں تو اولی الامر سے مراد صرف ائمہ اطہار اہل بیت لیتے ہیں، یہ ان کی تعبیر ہے۔ مگر میں چونکہ دونوں کو یک وقت ایڈریس کر رہا ہوں، پوری امت کو، اور میں نے کل بھی اپنی پہلی نشست میں عرض کر دیا تھا کہ میری حیثیت مناظر کی نہیں، منصف کی ہے۔ میں ایک ایڈجوڈیکیشن کر رہا ہوں، جج کے طور پر منصفانہ بات کر رہا ہوں۔ وہ استدلال یہ کرتے ہیں اولی الامر سے مراد وہ ائمہ اطہار اہل بیت لیتے ہیں، جنہیں ائمہ معصومین کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، مگر کوئی وجہ اس تعبیر اور اس تشریح کی اور اس تفسیر کی کوئی دلیل، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو خاص کیا جائے صرف ائمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ۔ قرآن مجید کے پورے اس مقام کے سیاق و سباق میں کوئی وجہ تخصیص نہیں ہے۔ اہل علم سمجھیں اس بات کو، اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بات جس سے ریلیونٹ ہو رہی ہے وہ سمجھے۔ یہ ایک تفسیر بالرائے ہے، چونکہ مائنڈ سیٹ جس کا پہلے سے قائم ہو، پہلے سے، تو اپنے تیار شدہ ذہن کے ساتھ جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ قرآن پر حاکم بن جائیں گے، قرآن پر قاضی ہوں گے، یعنی قرآن کی بات آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق اس کا معنی متعین کریں گے۔ اور اگر پہلے سے طے شدہ مائنڈ سیٹ نہ ہو اور ذہن قرآن کی بات کو قرآن ہی کے سیاق و سباق میں سمجھنے کے لیے تیار ہو، اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ، نیوٹریلٹی کے ساتھ، پھر سمجھنے کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ائمہ اطہار اہل بیت، خاص ان کو اولی الامر سمجھنا اس پورے قرآن مجید کے اس مقام کے سیاق و سباق میں کوئی وجہ ترجیح اور وجہ تخصیص نہیں ہے کہ خاص ان کو مختص کیوں کیا جائے۔ یہ حکم عام ہے اولی الامر، اس میں خلفاء بھی ہیں، مگر چونکہ مشروط ہے تو صاف ظاہر اگر خلفاء ہیں تو اگر وہ دین اور اسلام اور کتاب و سنت اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف فیصلہ دیں گے تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ حضور السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا حکم دے تو کسی حکمران اور کسی خلیفہ اور کسی ہیڈ کی، حاکم کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف معروف امور میں ہوتی ہے، یعنی اللہ رسول کی مطابعت میں ہوتی ہے، یہ شرط ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، واو عاطفہ جو ہے اس کے بعد اطاعت پر، اس امر پر واو عاطفہ لگائی، دو اطاعتوں کو الگ کر کے تکرار سے اولی الامر کے ساتھ وہ جو حکم ہے اطیعوا کا صادر نہیں کیا، اس کو اطیعوا الرسول کے تابع رکھا، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کے تابع کر دیا۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اولی الامر جو بھی ہوگا، خواہ وہ خلفاء وقت ہوں، خواہ امرائے وقت ہوں، خواہ وہ ائمہ فقہ ہوں، یہاں تک کہہ رہا ہوں، خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، میں حنفی ہوں، کل میں نے بتایا تھا، خواہ وہ امام مالک ہیں، کوئی مالکی ہے تو اسے بھی معلوم ہونا چاہیے، خواہ وہ امام شافعی، خواہ وہ امام احمد بن حنبل ہوں، اسی طرح خواہ وہ امام محمد الباقر، خواہ امام جعفر الصادق، کوئی حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو یا جعفری ہو، کسی کو تخصیص نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کو اطاعت مطلقہ بنا دیا جائے اللہ کے رسول کے برابر۔ یہ قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے۔ اولی الامر کی جو چاہیں تعبیر کر لیں، میرے نزدیک ساری تعبیرات اس کے اندر آتی ہیں، یعنی ائمہ اطہار اہل بیت بھی اولی الامر ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، علمی بات کر رہا ہوں، ٹھوس، کوئی رد نہیں کر سکتا اس کو۔ ائمہ اطہار اہل بیت بھی اولی الامر ہیں، اور خلفاء راشدین بھی اولی الامر ہیں، ان سے پہلے، وہ تو بعد میں آئے، خلفاء راشدین بھی اولی الامر ہیں۔
علمی معاملہ ہو تو جلیل القدر صحابہ کرام بھی اولی الامر ہیں، جو معروف بالعلم والاجتہاد تھے، جلیل القدر صحابہ جو مرجع تھے علم کے، جو فتویٰ دیتے تھے، اجتہاد کرتے تھے، جن کو قاضی بنایا گیا، جن کو حاکم بنایا گیا، جو قرآن و سنت اور فقہ و شریعت کے ماہر تھے، اور صحابہ کرام کو حکم تھا کہ ان کی طرف رجوع کرو، وہ بھی اولی الامر میں ہیں علم کے باب میں۔ اس طرح جلیل القدر تابعین جو پوری امت کے مراجع علم تھے، اور ہزارہا اتباع التابعین اور تلامذہ ان کی مجلس میں بیٹھ کے دین سیکھتے حاصل کرتے تھے، وہ بھی اولی الامر تھے۔ اور ائمہ اربعہ فقہ کے، یہ تو پھر ان کے بعد آئے، تو فقہ کے ائمہ، سارے ائمہ فقہ وہ بھی اولی الامر ہیں۔ ائمہ اطہار اہل بیت بھی جمیع اولی الامر ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑے اکابر علماء، محدثین، فقہا، مجتہدین، محققین، اساتذہ، جمیع علماء جنہوں نے علم میں تحقیق کی، اجتہاد کیے، تشریحات کی قرآن و سنت کی، وہ بھی اولی الامر میں ہیں۔ وہ امر علمی ہے، کہیں امر خلافت ہے، امر امارت ہے، کہیں امر علم ہے، کہیں امر عقیدہ ہے۔ پھر جو جس باب میں متخصص اور اسپیشلائز تھا وہ اس باب میں اولی الامر ہے۔ اولیاء اولی الامر ہیں، اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، صالحین، وہ بھی اولی الامر ہیں، امر روحانیت میں، امر طریقت میں، امر سلوک میں، امر معرفت میں، امر رشد میں، وہ بھی اولی الامر ہیں۔ حتیٰ کہ جس کو اتھارٹی آپ کی ذمت مل جائے آپ کی گورنمنٹ میں، تو وہ بھی اپنے ماتحتوں کے لیے اولی الامر ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ تو اولی الامر ایک سسٹم ہے، پورا سسٹم ہے، اطاعت کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام امارت ہے اولی الامر۔